جو تقدیر ہے اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے اور حضور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کریں، آپ کسب کریں، اللہ تعالیٰ نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ ایک مایوسی کی فضا آتی ہے اور اس کی وجہ سے آدمی کے اخلاق بھی بگڑ جاتے ہیں، پھر وہ ایک غیر اخلاقی حرکتوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ لیکن اس میں صرف وہ آدمی مجرم نہیں ہوتا، اس میں بہت سارے لوگ مجرم ہوتے ہیں۔ اس کی کنز العمال کی ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کر کے ارشاد فرمایا کہ میں نے فقراء کو فقراء نہیں پیدا کیا کہ میرے خزانے میں ان کے لیے جگہ نہیں تھی۔ ڈاکٹر مفتی محمد اسداللہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا یہ ہمارے جو مالی مسائل ہیں یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم اتنے فرسٹریٹڈ ہیں کہ کسی سے تمیز سے بات بھی نہیں کرتے؟ وہ پچھلے جو نظام ہم اپنے گھریلو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، جو اپنے آفس کے مسائل لے کے چل رہے ہوتے ہیں، تو وہی ہمارے آڑے آ جاتے ہیں، سب کو ایک ہی حساب سے رگڑ دیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، فقر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے بھی پناہ مانگی ہے، ٹھیک ہے، اور حدیث میں آتا ہے کاد الفقر ان یکون کفرن، کہ فقر آدمی کو کبھی کفر کے حد تک لے جاتی ہے، خودکشی کی حد تک لے جاتی ہے، فرسٹریشن کی حد تک لے جاتی ہے۔ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے، کسب تو کرنا پڑتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا تو نہیں رہ سکتے، کوشش کرنی پڑتی ہے، اور اس کے بعد جو تقدیر ہے اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے۔ اور حضور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کریں، آپ کسب کریں، اللہ تعالیٰ نتیجہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ ایک مایوسی کی فضا آتی ہے اور اس کی وجہ سے آدمی کے اخلاق بھی بگڑ جاتے ہیں، پھر وہ ایک غیر اخلاقی حرکتوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ لیکن اس میں صرف وہ آدمی مجرم نہیں ہوتا، اس میں بہت سارے لوگ مجرم ہوتے ہیں۔ اس کی کنز العمال کی ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کر کے ارشاد فرمایا کہ میں نے فقراء کو فقراء نہیں پیدا کیا کہ میرے خزانے میں ان کے لیے جگہ نہیں تھی، یا میری رحمت ان کے لیے وسیع نہیں تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں مالداروں کو آزمائش میں ڈالوں، ان کا امتحان لوں کہ وہ کیسے میرے دیے ہوئے رزق میں کیسے عمل کرتے ہیں۔ تو اس لیے جہاں کوئی آدمی فاقے کی وجہ سے، تنگ دستی کی وجہ سے ایسے غیر اخلاقی حرکتوں کا ارتکاب کرتا ہے، وہاں پر وہ بھی ذمہ دار ہے، باقی معاشرہ بھی ذمہ دار ہیں، صاحب استطاعت لوگ بھی ذمہ دار ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی ذمہ داری کو پورا کرے گا۔ دوسرے کو تو کہنا کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے وہ آسان ہے، لیکن اپنی ذمہ داری بھی پوری کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بھی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بات بالکل وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس حد تک تو ہم جا نہیں سکتے۔ ہم اپنی حد تک کوشش کریں، اپنی مالی حالت کو بھی حلال ذرائع کے اندر رہتے ہوئے ہم اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، تاکہ اس نتیجے تک اور اس حد تک بات نہ جا پہنچے۔ بالکل ٹھیک۔ دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے۔